کہ من عاد لی ولی فقط اذنب بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کی بے ادبی کی، گستاخی کی، احانت کی، اللہ کہہ رہا ہے وہ تیار ہو جائے کس بات کے لیے کہ میں اس سے کھلے عام جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور کیسے دوست ہیں؟ کہ آپ بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہم ولی بن گئے، روزے رکھ لیے ولی بن گئے۔ ولی ایسے نہیں بنتے بھائی، ولی اللہ کے رسول کے کرم سے بنتے ہیں، اور جس کو اللہ کے رسول چن لیتے ہیں، جس پہ نگاہ ڈال دیتے ہیں، اور اللہ کے دوست کچھ اس مقام پر ہوتے ہیں جن اللہ نے یہ مقام میں قرب عطا فرمایا ہوتا ہے، جس کو حدیث مبارکہ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن جب فرض کی ادائیگی بخوبی احسن طریقے سے ادا کر لیتا ہے، جو اللہ نے بندے پر فرائض واجب کیے ہیں، فرض کیے ہیں، ان تمام فرائض کو بندہ مومن جب ادا کر لیتا ہے، اور فرض کو ادا کرنے کے بعد جب بندہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، کس کے الفاظ ہیں جناب رسول پاک علیہ السلام کے، کہ جب بندہ مومن کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کیا کہ وہ کثرت سے نوافل پڑھنے کی بدولت وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نیند ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، جانور بھی سوتا ہے، ہم رات کو سوتے ہیں آرام کے لیے، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے لیے نیند بنائی تاکہ تم آرام کرو، لیکن اسی طرح سورہ عنکبوت میں کہتا ہے کہ وہی لوگ جو راتوں میں ہمارے خاطر مجاہدات کرتے جاگتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، انہی لوگوں کو وہ اپنی راہیں دکھا دیں۔ تو آپ کی مرضی ہے سو جائے، اگر سوتے ہیں بدن کو راحت تو سکون ملے گا، اور ایک ایسا بھی بندہ ہے کہ نیند مولا پہ قربان کر رہا ہے، تو جب اللہ کی ذات کے لیے نیند قربان کر رہا ہے تو پھر خدا کہتا ہے میں اس کو راہیں بھی دکھاتا ہوں، منزلیں بھی دکھاتا ہوں، پھر اپنے جلوے بھی دکھاتا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کثرت سے نوافل پڑھنے پہ یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہا میرا بندہ اتنے میرے قریب آتا ہے، اتنے میرے قریب آتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ میرا بندہ میرا دوست بن جاتا ہے، اور کیسا دوست بن جاتا ہے کہ میرا قرب پا لیتا ہے، اور پھر میں اس اپنے بندے کی، اپنے دوست کی زبان بن جاتا ہوں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ زبان میری نہیں بنتا بلکہ رب اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔ پھر یہ جو زبان سے کہتا ہے یہ اس کا قول نہیں ہوتا، وہ کہہ تو رہا ہوتا پر حقیقت اس کی زبان پر خدا رب کائنات بول رہا ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، کہ تو تم اس سے رہے ہو، کہ تو تم اس سے رہے ہو، فریاد بہت سے اللہ کے ولی سے کہتے ہیں نا کہ بھائی ان سے کیوں مانگتے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں، جب تم ان سے کہتے ہو تو کان تو ان کے لیکن سنتا میں ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ارے یہ کسی کو اگر دے دے، یہ کسی کو پکڑ لے تو سمجھ لو ان کا دینا میرا ہی دینا ہے، ان کی پکڑ میری ہی پکڑ ہے، ان کے قدم بن جاتا ہوں، ان کا چل کے آنا میرا ہی چل کے آنا ہے۔ اور سن لو میں اتنا قریب ہو جاتا ہوں، اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میرے بندے کا ارادہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کا ارادہ نہیں پھر میرا ارادہ ہوتا ہے، اور اس کا اشارہ یہ تو صرف ولی کی شان ہے، یہ تو صرف ولی کی شان ہے، یہ اولیاء کی شان ہے اور ایک نبی کی شان ہے کہ کیا اعلیٰ کہ یہاں اس بات کو اس طرح سمجھے کہ ولی جس فعل کو کرے وہ سنت تو نہیں بنتا، حجت تو نہیں بنتا، لیکن اللہ کا ولی خلاف ادب کوئی کام کرتا بھی نہیں ہے، جو کام کرتا اللہ کے حکم سے ہی کرتا ہے۔ لیکن سماعت کیجئے کہ یہ انداز کہ جب نبی اپنے ہاتھ سے کنکری اٹھائے اور دشمنوں پہ پھینکے تو پھینک تو نبی رہا ہے، انداز جناب رسول پاک کا ہے، دشمن کی طرف اٹھا کے کنکری پھینک رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے حبیب وہ جو کنکریاں تو نے اٹھا کے دشمنوں پہ پھینکی تو نے، در حقیقت وہ تو نے نہیں پھینکی، تیرے رب نے پھینکی، یعنی مصطفیٰ کے فعل کو رب کائنات کہہ رہا ہے وہ فعل میں نے ادا کیا ہے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف ارادہ کر کے اگر نماز پڑھ رہے، لیکن اسی نماز کی حالت میں اگر میرے مصطفیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اپنا رخ تبدیل کر لوں،
میں اپنا رخ تبدیل کر لوں. تو دوستان عزیز اللہ کہتے ہیں حبیب آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ان قریب ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی رضا ہے، یعنی اپنی رضا نہیں جس میں حبیب تیری رضا ہے، اور آپ پھیر لیجئے اپنے رخ کو. تو دوستان عزیز مصطفیٰ جس طرف پھیر دیتے ہیں رخ وہی قبلہ بن جاتا ہے. تو دوستان عزیز آج سرکار بغداد کی نسبت سے بات کرتے ہیں کہ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہستی، وہ مادر ذات ہستی کہ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار بغداد کسی بھی مسلک کا آدمی ہو، لیکن پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کی شان اور شخصیت آپ کی ایسی ہے، پرکیف اور پر اثر شخصیت ایسی ہے کہ ہر نہ ماننے والا شخص بھی مانتا ہے. اور ہے تاریخ میں ایسا کوئی شخص کہ جس کی ماں بھی ولیہ ہو، جس کا باپ بھی ولیہ ہو، جس کا باپ بھی ولی ہو، جس کی ماں ولیہ ہو، اور ایسا متقی پرہیزگار کہ سرکار بغداد کی شان کو سمجھ رہا ہے، تو والد محترم ان حضرت ابو صالح کی شان کو سمجھیے. آپ کی تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم کہ آپ ایک دریا کے کنارے پہ جا رہے ہیں، بھوک لگی ہے، اچانک دیکھا دریا سے میں بہتا ہوا ایک سیب آیا، آپ نے وہ سیب اٹھایا، کھا لیا. کھانے کے بعد خیال آیا کہ پتہ نہیں کس مالک کا سیب ہو، میں نے بغیر پوچھے یہ سیب کھا لیا. ہم تو وہ تو فری میں کوئی چیز مل جائے کھا جائے، کسی کی جیب سے کوئی چیز کھا جائے، جواب نہیں ہے. وہ سیب نکال کے دریا میں بہتا باہر ہے اور کھا لیا. پھر خیال آیا کہ کھا تو لیا لیکن پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کا یہ سیب ہو وہ مالک سے میں نے پوچھا بھی نہیں ہو، کھا لیا. تو اس سیب کی تلاش میں دریا سے جہاں سے بہتا وہاں سے ڈھونڈتے پہنچ گئے. چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ ایک باغ ہے، اس کی کچھ ٹہنیاں اس دریا پہ لٹکی ہوئی ہیں، وہاں سے ٹوٹ کے سے گرا ہوگا. تو پوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ کہ جی فلاں بن فلاں کا یہ باغ ہے. اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے، سلام کیا، کہا کہ حضور آپ کے ایک سیب دریا میں بہتا ہوا تو فلاں مقام پر تو میں نے اٹھا کے کھا لیا، اور میں اپنے آپ کے اندر ایک ندامت محسوس کر رہا تھا. میں نے سوچا جو مالک اس سے جا کے میں یہ بات کہہ دوں تو حضور میں نے ایسا کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ کھا لیا. انہوں نے کہا اس زمانے میں ایسا متقی پرہیزگار شخص ایک سیب کھا کے میرے پاس آ رہا ہے، اور حالانکہ توڑا نہیں، خود بخود ٹوٹ کے آ رہا ہے. تو کہا سمجھ گیا یہ بہت متقی پرہیزگار شخص ہے. کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ تمہیں میری ایک لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی. کہا کہ جی میں تیار ہوں. کہا کہ سن لو، تیار تو ہو لیکن سن تو لو، وہ لڑکی گونگی ہے. کہنا جی راضی ہوں. کہنا بہری ہے. راضی ہوں. لنگڑی لولی اپاہج، نہ بول سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ پیر ہے، نہ ہاتھ ہے. کرو گے شادی؟ اگر آپ ہوتے تو انکار کر دیتے کہ ایک ایسی لڑکی جس میں نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے سننے کے لیے، نہ بول سکتی ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر، تو اس کا مطلب ہے کیا؟ پھر وہ ایک گوشت کا ٹکڑا. اور کا حضور مجھے منظور ہے، اس کی سزا کر یہ ہے کیونکہ متقی پرہیزگار ہے. حضرت ابو صالح کا نکاح پڑھایا اس باغ کے مالک نے. جب نکاح کرا کے شب عروس کے لیے آپ اپنے کمرے میں گئے تو آپ نے جا کے جب دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو حیران ہے کہ ایک حسین و جمیل روشن چہرے والی خاتون کو پایا. تو کہا کہ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ جی لنگڑی لولی بہری اپائے سے خاتون ہے، تو ایسا کیوں کہا گیا؟ آپ تو بہت خوبصورت حسین و جمیل ہے. تو کہا میرے باپ نے لنگڑی یوں کہا کہ میرا قدم کبھی بھی آج تک اللہ اس کے رسول اپنے باپ کی مرضی کے خلاف کبھی میں نے اپنے گھر کے قدم باہر نہیں نکالا. میرا ہاتھ سے میں اس لیے کہا معذور کہ ہاتھ سے کبھی بھی خلاف شرع کوئی کام نہیں ہوا. فرمایا کہ میں زبان سے کہوں گی یوں کہ زبان سے کبھی میں نے گفتگو کے اندر گالی فسق و فجور، کبھی میں نے اپنی زبان سے جھوٹ اور غیبت اور کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا. کہا کہ آپ سے اندھی اس لیے ہوں کہ آج تک اپنے والد کے علاوہ غیر محرم کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس قدر متقی پرہیزگار. تو جب آپ کی شادی حضرت ابو صالح سے ہوئی، اس ماں نے جو خود 18 پاروں کی حافظہ تھی، 18 پاروں کی حافظہ تھی، کیونکہ حضور غوث اعظم کی والدہ کو قرآن مجید کے 18 پارے حفظ تھے. تو آپ جب تلاوت فرماتی، روزانہ کا معمول تلاوت کا تھا. جب سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کی گود میں جنم لیا، جنم لے کے دنیا میں تشریف لائے
اور پروان چڑھے، پرورش پائی. آپ کی بے شمار کرامات. اگر ہم اس وقت موضوع لے لیں تو شاید میں خاص ہماری رات نہ کافی. اتنی کرامات ہے مادرزاد ولی. لیکن ایک مختصر بات، 2 سال 4 سال یا 2 ڈھائی سال کی عمر ہے. ہمارے یہاں بچہ بولتا ہم سوچتے بھی بڑا ہو جائے تو پھر اسکول میں ڈالیں گے. 2 ڈھائی سال 3 سال کے بچے کی عمر ہے، ماں نے کہا مدرسے میں بیٹھا دوں. ننھے سے عبد القادر جیلانی کو پکڑ کے ماں لے کے جاتی ہے. باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. پیرانے پیر طریقت کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو ان کی والدہ محترمہ جا کے مدرسے میں داخل کراتی ہے کہ بیٹا جاؤ اور مولوی صاحب اس کو پڑھائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے. اب مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا آئیے ہم آپ کو قرآن پڑھاتے، پڑھیے بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار بغداد 2.5 سال کی عمر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پڑھانے سے پہلے کچھ مجھے یاد ہے، اگر وہ سن لیجیے پھر آپ جو سبق آگے دینا چاہیں میں وہ یاد کر لوں گا. تو قاری صاحب اور امام صاحب سمجھے کہ بھائی بچوں کو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یہ چیزیں یاد کرا دی جاتی ہیں، تو یقیناً اس بچے کو بھی کچھ صورتیں یاد کرا دیں گے. ان کا بیٹا سناؤ. آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. اب الف لام میم سے شروع ہوئے، پھر سیف الصفا، پھر تیسرا تلک الرسول، پھر 4 لن تروا بالحق تنفقوا. اس طرح والمحسنات پڑھتے 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 آپ 18 پارے تک پہنچ گئے. پورے بغداد شریف کے اندر مجمع لگ گیا. ارے عورتوں کا مردوں کا مجمع لگ گیا. ہر شخص آ رہا ہے. ننھا تھا عبد القادر جیلانی 2.5 سال کی عمر ہے اور قرآن چھوم کے پڑھ رہا ہے اور لوگ اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، اس کے ماتھے کو بوسہ دے رہے ہیں کہ ارے ایسا شخص، ایسا بچہ کہ جو 2.5 سال کی عمر اور قرآن کو پڑھتا چلا جا رہا ہے. امام صاحب بھی ہکا بکا ہے، کھڑے ہو گئے. جب 18 پارے ختم ہوئے تو وما اس طرح صدق اللہ مولانا صدق الرسول نبی کریم کے پاس فارغ ہوئے تو کہا بیٹا آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ 18 ہی پارے مجھے حفظ ہے، اس لیے کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی. میری ماں جب قرآن کی تلاوت کرتی اس کو 18 پارے حفظ تھے. اور عبد القادر جب پیٹ میں تھا تو میری ماں تلاوت کرتی تھی اور میں اپنی ماں کے پیٹ سے قرآن کی تلاوت کو سنتا تھا. میری ماں کو 18 پارے حفظ تھے، اس لیے وہ 18 پارے میں نے اپنی ماں کے پیٹ سے سن کے یاد کر لیے. اگر میری ماں 30 پاروں کی حافظہ ہوتی تو عبد القادر کو بھی ماں کے پیٹ سے 30 پارے سے ہوتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہمارے 2.5 سال کے بچے کو شاہ رخ خان کے نام یاد ہے، انڈین فلم اسٹار کے نام یاد ہے، کارٹونوں کے نام یاد ہے. لیکن وہ بچہ بھی کیوں بچہ بنا کہ جس کے ماں باپ اتنے متقی پرہیزگار ہو تو پھر ایسا ہی بچہ پیدا ہوتا ہے. تو دوستان عزیز 2.5 سال کی عمر اور کسی نے پوچھا سرکار بغداد کہ حضور آپ کو کب پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ آپ کو یہ کب پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، چھوٹی میری عمر تھی، لوگ حج کے لیے قافلے جا رہے ہیں، رواں دواں ہے. تو جب میں نے قافلوں کو جاتا دیکھا ہر قافلے کو تو میرے آنسو رواں ہو گئے. پھر تو میں نے اپنی امی جان سے کہا کہ امی ہم کب حج پہ جائیں گے؟ بہرحال اس کے بعد سرکار بغداد فرماتے کہ میں اپنی چھت پہ آیا اور قافلوں کو جاتے دیکھا تو خدا نے میری نظر سے پردے ہٹا دیے. میں نے مکہ کو سامنے سے دیکھا، کعبۃ اللہ شریف سامنے نظر آیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ میری ولایت کا یہ عالم کہ بچپنا ہے. ارے بچپنا ہے. دادا عبداللہ بن سمئی، آپ کے دادا عبداللہ سمئی آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے. عبد القادر جیلانی ارے دادا پوتے کے پیچھے بھاگتے میں کھیلتے میں حضرت عبد القادر جیلانی بغداد کے قبرستان میں گھس جاتے ہیں اور آپ کے دادا عبداللہ بن سمئی پیچھے آپ کے بھاگ رہے. جب سرکار بغداد قبرستان میں داخل ہوتے ہیں، جب آپ کی عمر 4-5 سال کی ہے اور دادا پکڑنے والے ہیں تو آپ بھاگتے قبرستان میں آئے اور مردوں سے کہہ رہے کہ مردوں تم بھی بھاگو، اس لیے کہ دادا آ رہے. بس یہ کہنا تھا کہ آپ کی زبان سے نکلنا تھا، قبروں سے نکل کے مردے بھاگنے شروع ہو گئے. جب دادا نے یہ کرامت دیکھی کہ میرے پوتے کی زبان سے جملہ نکلا اور قبروں سے نکل کے مردے بھاگ رہے ہیں، ارے دادا نے کہا یہ تو میرا پوتا بڑا با کرامت ولی ہے، با کرامت ولی ہے. تو پھر یہ عالم کہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو بغداد شریف کے لیے روانہ کیا اور کہا کہ اب آپ وہیں مدرسے میں آگے تعلیم و تعلیم اپنی تعلیم پوری مکمل کریں گے. چند سال کی عمر ہے، نوجوانی کی نہیں کہیں گے بلکہ 10 سال کی عمر کے قریب کچھ آپ کی عمر تھی جب آپ کو روانہ کیا گیا. ہمارے بچے جھوٹ بول لیتے ہیں لیکن وہ عبد القادر جیلانی جس کی ماں کی یہ تربیت ہو. آج میں آپ کو بتاؤں
آپ کی والدہ آپ کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ آپ کی والدہ یہ کرتی تھی کہ عبد القادر جیلانی سے کہتی بیٹا پہلے نماز پڑھو پھر کھانا اللہ دے گا. آج کل ماں کہتی ہے بیٹا کھا لو، نماز کا وقت نکل رہا ہے نکلنے دو. لیکن عبد القادر جیلانی کی ماں ہے کہ بیٹا عبد القادر پہلے نماز پڑھو، امی جان بھوک لگی ہے. بیٹا بھوک لگی ہے نا، اللہ پاک کھانا دیں گے، پہلے نماز پڑھو. جب نماز پڑھی تو اپنے گھر میں ایک روشن دان بنا رکھا تھا جسے تاک کہے. پہلے زمانے میں گھروں میں تاک ہوتے تھے. کہا کہ اس تاک آر پار تھا، اس تاک میں سے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں کھانا دے گا. عبد القادر جیلانی آنکھیں بند کر کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں نے نماز پڑھ لی مجھے کھانا دے. ماں دوسری طرف سے جا کے ہاتھ میں کھانا رکھ دیتی. عبد القادر سمجھتے روزانہ اللہ پاک کھانا دے رہا ہے. ایک دن کیا غلطی ہو گئی؟ غلطی یہ ہو گئی یہ اللہ کی مرضی تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ کھانا بنانا بھول گئی اور عبد القادر مصلے پہ آ گئے. جب والدہ نے دیکھا کہ کھانے کے لیے کچھ پہ نہیں اور آپ نے تاک ہاتھ میں رکھ دیا، اللہ ہاتھ دے کے کہا کہ مولا عبد القادر کو کھانا دے. مانے کا مولا زندگی بھر تو میں اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلتی رہی، آج حقیقت ہے تجھ سے مانگ رہا ہے اپنی بندگی کی لاج رکھنا. بس یہ کہنا تھا کہ سرکار بغداد سے ہاتھ پاک میں رکھے مولا عبد القادر کو کھانا دے. کیا ہوتا ہے کہ اب مانے نہیں بلکہ رب کائنات نے اس ہاتھ میں اپنا کھانا عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کھانا رب کائنات نے عطا فرما دیا سرکار بغداد کو. تو اس ماں نے اپنے بچے کی تربیت کر کے اس کو ایسا متقی پرہیزگار اور اللہ کی ذات پر ایسا توکل عطا فرما دیا کہ وہ بڑا ہوا اور ایسا کامل ولی بنا، ایسا کامل ولی بنا. ارے ہم تو مرغ مسلم کھاتے ہیں لیکن وہ اللہ کا ولی 40 دن بھوکا رہتا جنگلوں میں بیابانوں میں. اللہ کو اتنا راضی کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی عبادت و ریاضت بہت کی، اتنا علم حاصل کیا اور اتنی عبادت کی کہ یہ مقام آیا کہ میں اللہ کا قطب بن گیا، میں قطب بن گیا. ایک وقت تھا کہ عبد القادر جیلانی طواف اللہ کرتا ہے. آج کوئی ایسا وقت نہیں کہ خانہ کعبہ گھر پہ آ کے میرا طواف نہ کرتا ہو. دوستان عزیز، لوگ یہ کہتے ہیں یہ خود سے سنے سنائے ہیں، یہ باتیں ان میں کوئی عقل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. ارے بات یہ ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے کہ من یہدہ اللہ فہو المہتد. اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو ہدایت کا رستہ عطا فرما دیتا ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اور جس کو گمراہ کر دینا جائے تو پھر اس کو کوئی ولی مرشد نہیں ملتا، اس کو کوئی ہدایتی نہیں ملتا، اس کو کوئی دوست نہیں ملتا. ارے ملتے ہیں کس طرح ملتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو اللہ والوں سے جڑ جاتے ہیں اللہ والے ان کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بشرط یہ ہے کہ آپ متقی پرہیزگار کسی اللہ والے کو پڑھے. دوستان عزیز، اس غلام نے بھی، اس خادم نے بھی اللہ والوں کو تھاما. اپنے آپ کو میں اس قابل نہیں لیکن میں نے اللہ والوں کو تھاما، اللہ کے بزرگوں میں بندوں کو تھاما. ان کی صحبت کا اثر ہے کہ آج آپ بھی بیٹھے، آج آپ بھی بیٹھے، یہ ان کی صحبت کا اثر ہے. تو دوستان عزیز، یہ چیز پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ چیز ایسے ہی پیدا ہوتی ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے چن لیتا ہے اور جس کو اللہ کے دوست نظر ڈال دیتے اس چور کو بھی ابدال بنا دیتے ہیں. چور متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، نماز روز و صلات کا پابند نہیں ہے. عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا خرقہ مبارک، جبہ مبارک چرانے آ رہا ہے اور کمرے میں گھس کے بیٹھ کے چڑھا رہا ہے. لیکن شان غوثیت کو دیکھیے کہ آپ مراقبت کی کیفیت میں اس چور کو ٹچ نہیں کرا. اسی اسنا میں حضرت خضر علیہ السلام آ گئے. کیا شیخ عبد القادر جیلانی فلاں علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا، مجھے آج ان کی ضرورت ہے، فوراً مجھے ابدال عطا فرما دیجیے. آپ نے کہا صبح آئیے گا. یہ حضور صبح نہیں آ سکتا، ابھی چاہیے. ابھی تو نہیں ہے کہ حضور ابھی چاہیے ورنہ اس بستی پر عذاب آ سکتا ہے. اچھا تو آپ خضر اسلام سے کہتے ہیں کہ یا خضر ایک کام کیجیے، میرے کمرے کے اندر چلے جائیے، بوری کے پیچھے ایک آدمی چھپ کے بیٹھا اس کو نکال کے لے آئیے. خضر اسلام گئے تو دیکھا ایک آدمی اتنی بڑی بڑی مونچھیں کے لٹک رہی ہیں، پکڑ کے لے آئے. اب آدمی کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ چوری نہیں کروں گا. سرکار بغداد کے سامنے بٹھایا ہے چور، نمازی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، متقی نہیں ہے، کسی جگہ کے چلے نہیں مارے، کسی جگہ کے چلے نہیں مارے، نہ کسی جگہ نے عبادت و ریاضت کے لیے کیا، نہ راتوں میں قیام اللیل کیا. پھر چور گناہ گار بدکار بے عمل بندہ ہے اور حضور غوث اعظم کے سامنے بٹھا دیا. نکال کی مونچھیں کاٹی، مونچھیں چھوٹی کری. اب وہ گناہ گار شخص بیٹھا، اس کو توبہ کروائی، کلمہ پڑھایا اور کہا سے اس کو لے جائیے کہ حضور لے جاؤ. پھر حاضر اس نے کہا بھائی میں تو چور ہوں. تو سرکار نے فرمایا پہلے تو چور تھا، تو ابدال ہے. ارے یہ نگاہ غوثیت،
ایک گناہگار کو مٹی میں ساری منزلیں طے کرا کے مقام افضال میں کھڑا کر دیا اور اللہ کا ولی بنا دیا. تو دوستان عزیز، یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ایسے نہیں بنتے، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور آج کل لوگوں کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ اپنے دامن میں تو دیکھتے نہیں اور ولی کی پہچان کرنے چلے. آج کل اپنے دامن میں دیکھتے نہیں اور ولی کی پہچان کرنے چلے. ارے ولی کو پہچاننا ہے تو ولی کو وہی پہچانتا ہے جس کے پاس ولایت ہے. کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ولی میری قبا میری صدری کے نیچے ہے اور میری ذات کے رون کو کوئی نہیں پہچان سکتا. تو جب رب کائنات اپنے ولیوں کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ ارے ولی کو پہچاننے کے لیے خود ولی ہونا شرط ہے، مومن کو پہچاننے کے لیے مومن ہونا شرط ہے. تو جب ہم خود صحیح مومن نہیں، مسلمان صحیح نہیں بن سکے تو ہم کسی ولی کو کیا پہچانیں گے؟ ارے ولیوں میں بھی اقسام ہوتی ہے، ولیوں میں بھی اقسام ہوتی ہے. کوئی ولی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بشر حافظ کی طرح جائے شراب خانے میں. لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے، لیکن بہت سے لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں چپل چورانے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جو مسجد پہ جا رہا ہے وہ نمازی ہے، اس کا ارادہ کیا ہمیں نہیں پتا. لیکن اگر ایک نمازی شراب خانے میں چلے جائے، لوگ کہیں گے نہیں یہ نماز کے لیے نہیں، یہ شراب خانے جانے سے مطلب گندا کام کرنے جا رہا ہے. بشر حافظ شراب پیتے ہیں لیکن شراب خانے میں گئے نکل رہے ہیں. ارے صرف ایک عمل پہ کہ رب کائنات کا نام، اللہ کی تحقیق زمین پہ پڑی ہے، بشر حافظ شراب کے نشے میں ہے. اٹھایا اور دیکھا، کہا کہ مولا تیرے نام کی تختی زمین پہ پڑی ہے، تیری جگہ یہاں نہیں. گھر پہ گئے، 3 درہم پڑے تھے، 3 درہم میں سے چند آپ نے خوشبو خریدی، کستوری وغیرہ خوشبو لے کے عرق گلاب عطر وغیرہ خریدا اور خریدنے کے بعد اس تختی کو دھویا، اس پہ خوشبو معطر کی اور معطر کر کے بشر حافظ نے اس تختی کو اپنے گھر کے اندر ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیا اور نشے کی حالت میں سو گئے. اب خیال میں سو رہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں حضرت بشر حافظ جنت میں کھو گئے. یہ سوچ رہے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں جنت میں کھوں گا. اتنی دیر کے اندر صبح کا وقت دروازے میں دستک ہوئی اتنی زور سے کہ جب دیکھا بہت زیادہ سے، کہا بھائی کون؟ دروازہ کھولا تو سرخ رنگت والی ہستی، چہرے جلال، بغیر اجازت کے اندر گھس کے دروازہ بند کر. بھائی کہ تم کون؟ بغیر اجازت گھر میں کیسے گھسا ہے؟ کہہ مجھ کو خضر کہتے ہیں، مجھ کو خضر کہتے ہیں. تو بشر حافظ نے کہا خضر کا کام ایک شرابی کے پاس کیا؟ تو کہا کہ اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے خضر، اور اللہ کے حکم سے ہی لوگ خضر سے ملنے آتے ہیں. تو میں ایسے نہیں آیا ہوں. کیوں؟ شرابی تھے، اب تم شرابی نہیں ہو، اللہ کے ولی ہو. ہاں بشر حافظ نے کہا بھائی کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو شراب پیتا ہوں، میں تو گناہ گار ہوں. کہنے لگے جی غسل کریں، جلدی غسل کروایا، توبہ کروائی اپنے ہاتھ سے. توبہ وغیرہ کرانے بعد کہا کہ بشر حافظ آپ پہلے شرابی تھے، اب آپ اللہ کے ولی ہیں. کہا کہ بھائی میرا ایسا کوئی نیک عملی میں کیسے ولی بن گیا؟ کہا کہ ولی تو ایسے بن گیا کہ تو نے اللہ کے نام کی ایک تختی جو اس کے زمین پہ پڑی تھی اس کو عرق گلاب سے دھو کے معطر کر کے اونچا رکھ دیا. اللہ کو تیری ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا شرابی نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، تو جس طرح تو نے میرے نام کو اونچا کیا ہے، جب میں نے بھی تجھے اپنے ولیوں کے نام کے اندر اونچا کر دیا ہے. اب قیامت تک یاد ہے کہ میرا بشر حافظ یہ ننگے پیر چلتا رہے گا. لیکن اے جانوروں، اے بغداد کے حشر المخلوقات، اے تمام جانوروں سن لو کہ میرا بشر حافظ جب بغداد شریف کی گلیوں میں چلے گا تو کوئی جانور اگر بشر حافظ کو دیکھ لیتا تھا، اگر وہ غلاظت کرنے والا ہوتا تو اپنے غلاظت کو روک لیتا کہ اے اللہ حکم دیتا اے جانوروں میرا بشر حافظ جگہ سے گزرے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری گندگی کی وجہ سے اس کا پیر تمہاری غلاظت سے پھنس جائے. اپنی غلاظت کو روک لو. ارے بشر حافظ ننگے پیر گھومتے تھے اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جب امام احمد بن حنبل کو شریعت کی خاطر منہ پہ کوڑے کھانے پڑے، آپ کی شہادت ہوئی، تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا امام احمد بن حنبل ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میرے چہرے پہ اللہ نے جتنے شریعت کے خاطر میں نے جتنے کوڑے کھائے تھے، خدا نے مجھے میری بخشش و مغفرت فرما کے جنت عطا فرما دی شریعت کے خاطر. تو پھر اسی بزرگ نے جس کو خواب میں دیکھا تھا حضرت امام احمد بن حنبل کو،
تو کہا کہ یا امام آپ کو تو جنت عطا فرما دی، لیکن آپ اس سے پہلے بشر حافی کی انتقال کر گئے، ان کے متعلق آپ نے کیا دیکھا، ان کا کیا حال ہے؟ بشر حافی عالم نہیں ہے، محدث نہیں ہے، مفکر نہیں ہے، مجدد نہیں ہے، ایک عام انسان، اللہ نے اس کو اٹھا کے بلند کر دیا۔ تو امام احمد بن حنبل چوتھے امام اہل سنت کے، یعنی اہل سنت جماعت کے چوتھے امام جو فقہ حنبلی سے تعلق تھے، اور آپ فرماتے ہیں ارے بھائی ہم کو تو اللہ نے جنت عطا فرمائی، تم بشر کا کیا مقام پوچھتے ہو؟ کہا کہ حضور بتائیے گا۔ کہ بشر کا یہ مقام ہے کہ بشر ننگے پیر زمین میں گھومتا تھا، بھوکا پیاسا رہتا تھا، آج بشر کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ خود رب کائنات نے اس کو پردے میں بٹھا کے اور لقمۂ غیب سے اس کے منہ میں نیوالے بنا بنا کے ڈالے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج خود رب کائنات اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلا رہا ہے کہ تو میرے خاطر بھوکا رہتا تھا لے۔ تو دوستان عزیز اس بات سے پتہ چلا کہ اللہ جس پر کام کر دیتا ہے اپنی انوار و تجلیات و بخشش کی راہیں کھول دیتا ہے، تو دوستان عزیز پھر وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ وہ مقرب یہ نہیں کہ پوری رات اگر آئے، ارے دوستان عزیز ایک وہ بھی ہے کہ جس نے پوری زندگی 6 کروڑ ارب